آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں سے یہ تیسرا رکوع سورہ الرحمن کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے رکوع میں وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں، کہ جو دنیا میں اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے کہ جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اس کھڑے ہونے سے ڈرنے والے وہ متقی پرہیزگار کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکیزگی میں گزار دی، ان مومن بندوں کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کیا ہے وہ اس رکوع میں آپ سماعت کریں گے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجاوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اور اس معنی کی جو مفسرین نے بیان کی، اس کی تائید بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کر رہی ہے۔ سورہ نازعات کی دو آیات جو ہیں وہ اس مضمون کی تائید کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے اس کا یہ کیا کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ جانتا ہے، یعنی اس بات سے اسے وہ ڈر لگتا ہے کہ میرے تمام اعمال اللہ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے، تو فرمایا اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی بھی مفسرین نے جو کیے اس کی تائید بھی قرآن کرتا ہے۔ امن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، سورۃ الرعد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں جو دو جنتوں کا ذکر آیا، مفسرین کہتے ہیں دو جنتوں سے مراد ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے۔ اور یہ جو دو جنتیں ملیں گی، ایک جنتی کو اس کے ملنے کی مختلف وجوہات مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان فرمائی۔ سنیے، نمبر 1 فرمایا ایک جنت اللہ کے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا صلہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2 ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے، جیسا قرآن و حدیث میں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا عقیدہ ہے، تو فرمایا اس عقیدے کو درست رکھنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ نمبر 3 ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ نمبر 4 ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت اللہ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ نمبر 5 ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اسی طرح یہاں اس آیت کریمہ میں جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف یہ سب سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔
کہ اللہ کا خوف جسے نصیب ہو جائے تو یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اور اس نعمت کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب کرے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے کیسا پاکیزہ زمانہ، کیونکہ وہ خیر القرون قرنی، کہ وہ بہترین زمانہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو لوگ بھی ہوا کرتے تھے ان کے دلوں میں خوف خدا کیسا ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شریف ہے، اور اس زمانے میں ایک نوجوان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی عبادت پر آپ تعجب کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اس کی عبادت پر تعجب کرے تو وہ کیسا متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اور وہ نوجوان کیا کیا کرتا تھا، وہ ساری نمازیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہ نوجوان نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے نماز عشاء کے بعد جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو یعنی حسین عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی۔ اب دیکھیے کہ وہ خود بھی حسین تھا، اب اسے ایک عورت گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، لیکن یہ نوجوان جو ہے اس پر توجہ دیے بغیر اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوا گزر جایا کرتا تھا۔ اب کیونکہ شیطان جو ہے وہ چھوڑتا نہیں، اب دیکھیے شیطان کے وار سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے سے اور اس عورت کی برائی پر دعوت دینے کے ارادے جو اس نے تھا اس پر اس نے لبیک کہہ دیا اور اس کی جانب وہ بڑھا۔ اب وہ اس عورت نے اسے دعوت دی تھی برائی کی، اب وہ اس کی دعوت پر اس اپنے ارادے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ یہ دیکھیے یہ ہے قرآن سے رشتہ، کہ انسان جب بہکنے لگتا ہے تو اگر قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط ہو اور قرآن کی آیات ذہن نشین ہو، قرآن کا مضمون اگر اچھی طریقے سے ذہن میں ہے تو انسان ایسے موقع پر اگر یہ چیز یاد کرے تو پھر اللہ کا کلام کیسی مدد کرتا ہے، اللہ کا کلام کیسے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ اس شخص کو جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا تو اسے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یاد آ گئی کہ جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا حکم یاد کیا جائے تو آنکھیں کھلتی ہیں، جو شیطان آنکھیں بند کرتا ہے نا، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم یاد ہو تو پھر شیطان جو آنکھیں بند کروا رہا ہے، غفلت کے پردے ڈال رہا ہے، وہ غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا یاد آنا تھا کہ اس نوجوان کے دل پر اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور جب تلاش کرتے کرتے وہ وہاں پہنچا جہاں اس کا بیٹا گرا ہوا تھا تو لوگوں کی مدد سے اس نے اپنے بیٹے کو اٹھوا کر وہ گھر لے کر آیا۔ جب کافی دیر کے بعد اس کے بیٹے کو ہوش آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے تمام واقعہ پوچھا کہ کیا ہوا، تو کیسے بے ہوش ہوا؟ تو اس نوجوان نے اپنے باپ کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ جب اس نے واقعہ بیان اپنے والد کو جب وہ بتا رہا تھا تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے
اور تب ابن اساکر میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے جب اپنے باپ کو بتایا اور اس وقت اس نے دوبارہ وہ یہی والی آیت کریمہ یاد کی اور اس وقت اس نے اپنے باپ کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ سنا رہا تھا تو اس پر اللہ کا جو خوف تھا وہ اس کا شدید غلبہ ہو گیا، اور یعنی اس خوف میں وہ مزید شدید ہوا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری کہ اس کا دم ہی نکل گیا۔ یعنی کیسا اللہ کا خوف اس کے اندر آیا کہ اس کی روح ہی نکل گئی۔ یعنی اللہ اکبر، راتوں رات اس کو غسل و کفن کا انتظام اس کے لیے کیا گیا۔ صبح یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے والد سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوتے۔ تو اس کے والد نے عرض کی امیر المؤمنین اس کا انتقال رات میں ہوا اور ہم نے آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے آپ کو اطلاع نہ دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، کہاں اسے دفنایا۔ اللہ اکبر۔ اب فاروق اعظم دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، جب اس کی قبر پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے قرآن کی یہی آیت کریمہ سورہ رحمان کی پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ آپ جانتے تھے اور آپ کو اس کے بوڑھے باپ نے وہ سارے بات بتا دی کہ اس قدر خوف سے اس کی روح نکل گئی، تو آپ نے اس کی قبر پر جا کر قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی مجھے میرے رب نے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، جب اللہ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مالک ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شاخوں والی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پہلے جنت کس کے لیے ہے وہ بتایا، اب جنت کیسی حسین ہے، اب اس کا شاندار تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اوصاف بیان کیے کہ ان جنتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں، جنت عدن، جنت نعیم جو ہے وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور شاخوں والی ہیں۔ اور فرمایا کہ کیسی، فرمایا ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے لگائے ہوئے ہیں میرے رب نے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، اطاعت گزاروں کو، فرما برداروں کو ایسا ثواب دے کر اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا تو تم ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنت کیسی ہے اس کا ایک اور وصف بتایا کہ اس میں ہر ایک جنت میں اللہ نے صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہ رہے ہیں، یعنی جس کو بھی جنتی کو جو جنت ملے گی سب کو یہ ملے گا۔ فرمایا کہ اس میں سے جو پانی کے دو چشمے بہ رہے ہیں ان میں سے ایک کا نام تسنیم ہے، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ اس جنت کا جو پانی کا چشمہ ہے یہ آگے آئے گا سورۃ القہر میں کہ اس ایک پانی کے چشمے کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے کہ جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
فیہما من کل فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ چشمے عطا کر کے تمہاری اس جنت کی نعمتوں میں اضافہ فرمایا، تو تم اس کی قدرت اور نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مالک ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ اے مالک ارض و سما، ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ نماز اشادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، آج تیری بارگاہ میں ڈرنے والے متقی پرہیزگاروں کے لیے جو تو نے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، میرے مولا وہ سارے انعامات تیرے تیار ہیں، لیکن ہم دنیا میں تو نے ہمیں اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں تیرے رسول کی صحیح فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے۔ اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا ہمیں یاد آ جائے، موت کے وقت کلمہ شریف ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے۔ یا اللہ، شب جمعہ ہے میرے مولا، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے محبوب کا موت کے وقت دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ، آج تک ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو جنت عطا فرما، ہم سب کو تیری دو جنتیں جو تو نے متقیوں کے لیے تیار کی ہیں، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے مولائی کریم حضور کی امت کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔